السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی آپ لوگوں نے تلاوت سنی ہے، یہ 31ویں رکوع کی آغاز کی چند آیات ہیں، اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ آخری رکوع مبارکہ ہے طلاق کے ضمن میں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ طلاق کے آخری رکوع پہ غور و فکر کریں، کافی حضرات کو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ 4 رکوع پڑھانے شروع کرے ہیں، 28، 29، 30 اور آج یہ آخری ہے 31واں رکوع، آئلی قوانین کے ضمن میں یہ ایک دم پختہ رکوع ہیں قرآن مجید کے۔ البتہ آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن شریف کی جو چوتھی سورہ ہے، بقرہ کے بعد آل عمران اور اس کے بعد سورہ نساء، یہ جو چوتھی سورہ ہے یہ پوری کی پوری عورتوں کی ایک بہت عظیم صورت ہے۔ اسی طریقے سے طلاق، سورہ طلاق بھی ایک بہت عظیم صورت ہے، وہ آپ لوگوں کو آخری پاروں میں نظر آئے گی۔ آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کری ہوگی کہ عورتوں کو قرآن مجید نے بہت اہم حقوق دیے ہیں۔ ہماری جو شریعت ہے اس نے بہت اہم حقوق قرآن مجید نے، اسلامی نے عورتوں کو اپلفٹ کرا ہے۔ البتہ یہی مذاہب جو دوسرے مذاہب ہیں، ان میں عورتوں کو اپلفٹ کے بجائے ڈیگریڈ کی۔ بس اس لطیف نقطے کو ہم لوگ شروعات کرتے ہیں اسی پہ ہی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہاں پہ 4 رکوع لگاتار پے در پے کنزیکٹیو صرف اور صرف عورت کے نسوانی مسائل پہ کیوں بتائے، اس پہ پہلے غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ آگے چل کے مضمون اور کھلے گا سورہ نساء میں۔ چنانچہ آپ لوگوں کی جو لرننگ ایبلٹیز ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ لوگ میں ایک خاص بات نوٹ کری ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں کو ایک ہی نشست میں پتہ چل جائیں، لیکن میرا جو ذوق ہے وہ یہ ہے، اور خود قرآن کا بھی ذوق یہی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو بات سمجھائی جائے، تدریجاً تدریجاً، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ خود لوگ دیکھیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، 23 برس کا ایک بہت پرولونگ عرصہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی عجلت پسندی نہ کی جائے تو اچھا ہے۔ بہترین معاملہ قرآن شریف کا یہی ہے کہ اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے اس کے راستے پہ چلا جائے۔ البتہ یہ آخری رکوع ہے، اس کی ضمن میں آپ لوگ کو سمجھا دوں کہ یہ 4 رکوع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوپر کیوں نازل فرمائے، عورتوں کے مسائل کے اوپر۔ اس کی وجہ بہت معقول ہے۔ دیکھیں میں آپ لوگوں سے 5 سال کہ آپ لوگ مجھے دے دیں، اس کے بعد میں آج کے رکوع کی تلاوت شروع کروں گا، کیونکہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 رکوع بھی آپ لوگوں کے سامنے ریوائز کرا دوں، تاکہ طلاق کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ذہنوں پہ نقوش ہو جائے۔ اس سے آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے سورہ نساء۔ یہ بات سمجھنے کی اور غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نکاح کے بعد طلاق کے جتنے مسائل ہیں اس کو اتنا اجاگر کیوں کیا ہے۔ سورہ نساء جب گا کہ انسانی تمدن جو جڑ بنیاد قائم ہوتی ہے کسی بھی گھریلو معاشرے میں، خاندانی نظام کی، اس میں جو اصل پوٹینشیل رول ہے وہ عورت کا نہیں ہے بلکہ مرد کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنائے۔ اس سے پہلے آپ لوگ کچھ سیشن پہلے وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ مردوں کو طلاق کے بعد رجوع کرنے کا زیادہ حکم ہے۔ عورت وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں، میں تمہارے پاس گھر میں واپس نہیں آ رہی ہوں، نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، مردوں کو زیادہ حق حاصل ہے، شریعت اسلام نے مردوں کو ہی زیادہ حق دیا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری سورہ نساء کیوں نازل کرتا؟ آپ لوگوں کو پورے قرآن مجید میں سورہ رجال مردوں کے نام کی کوئی سورہ نظر نہیں آئے گی، لیکن سورہ نساء ضرور نظر آئے گی. سورہ مریم اسی طریقے سے وہ عظیم ترین حضرت مریم پہ پورے کا پورا ایک خطبہ ہے، ایک پورے طریقے سے ان کا بیان ہے، ان کی لائف اسٹائل ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں. تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مابین کوئی فرق اللہ کی نظر میں تو نہیں ہے، لیکن مرد اور عورت جب ایک خاندانی وجود قائم کرتے ہیں تب مرد کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ مردوں کو اللہ نے زیادہ اختیار دیے ہیں اور زیادہ حقوق دیے ہیں، اور اسی حساب سے ان کی ذمہ داریاں بھی دی ہیں. سارا نان نفقہ بچے کا اور بیوی کا وہ وہی اٹھائے گا، اور اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کا بھی وہی اٹھائے گا. تو مردوں کو زیادہ حق حاصل ہے، اسی وجہ سے ایک خاندانی تمدن وجود میں آتا ہے. اب رہا سوال یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ 4 رکوع مبارکہ میں طلاق کے ضمن میں کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ بہت معقول ہے کہ شیطان کسی بھی عمل سے اتنا زیادہ لطیف اور لطف اس کو نہیں آتا جتنا یہ کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں یہ باقاعدہ نشست ہوتی ہے شیطانوں کی. جب وہ شیاطین سرکش شیاطین ملتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا عمل کر کے لائے ہو، ان کا جو بڑا سردار ہے پوچھتے ہیں اپنے چیلوں سے، ایجنٹ سے. کوئی کہتا ہے میں چوری کروا کر آیا ہوں کسی شخص سے، کوئی کہتا ہے میں زنا کروا کر آیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مال ہڑپ کروا کر آیا ہوں کسی شخص سے. تو وہ شیطان کا جو سربراہ ہوتا ہے ابلیس، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک شیطان اٹھتا ہے ایجنٹ اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی میں جھگڑا کر کے آیا ہوں، جھگڑا کروا کے آیا ہوں، فساد اور پھوٹ ڈلوا کر آیا ہوں، تب وہ جو بڑا ایجنٹ شیطان لعین ہے وہ اس کو اٹھ کر شاباشی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام تہس نہس ہو جاتا ہے اس طلاق سے. اب طلاق کی جو بیسک وجہ ہے وہ سمجھ لیجیے، اس کے بعد میں یہ سارے طلاق 1 2 3 وہ جتنی طلاقوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیونکہ آپ مجھے 5 7 منٹ دے دیجیے گا. آج کوشش کریں کہ اپنے یہ جو جتنے کانسیپٹس ہیں عدت کے، طلاق کے، ڈیورس کے، اور یہ سارے کے سارے معاملات بچوں کے، یہ سارے کلیئر کر کے ہی اٹھیے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہاں پہ اگر آپ لوگ سورہ نساء، کیونکہ آپ لوگ کے اندر ایک عجلت پسندی ہے، کوشش چاہتے ہیں آپ لوگ، اور یہ میں اس چیز کو سراہتا ہوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں، تو میں 2 سورہ آگے جا کے آپ لوگوں کو سورہ نساء کی کچھ آیات سمجھاتا ہوں کہ مرد اور عورت میں جو بیسک فساد کی وجہ ہے وہ کس وجہ سے قائم ہوتی ہے. ایک بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 34، اور پھر آگے چل کے آیت نمبر 35. یہ 2 سورہ میں ہی آپ لوگ 2 آیت میں ہی سورہ نساء کی آپ لوگوں کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. وہاں جا کے اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن شریف ہے تو نوٹ کر سکتے ہیں، 34ویں آیت کھول لیجئے وہاں پہ جا کے، تو آپ لوگ کو وہاں نظر آئے گا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، حاکم ہیں، مسلط ہیں سر کے اوپر. علی النساء، علی عربی میں آتا ہے سر کے اوپر کھڑا ہونا، علی النساء. اور یہ وجہ کیوں ہے قرآن نے بتائی ہے، بما فضل اللہ، بسبب اس فضل کے جو اللہ نے دیا ہے. اب اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا، اب عورت کڑتے رہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، یہ بھی اس کے لیے ایک سوائے اس کے اندر ڈپریشن کے اور انگزائٹی کے اور کچھ اضافہ نہیں کرے گی. تو بما فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل تھا. بعضهم علی بعض، بعض کے اوپر بعض کا فضل، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ساری مخلوق تو برابر ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا، کسی کو اس نے مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. لیکن یہ فضل اسپیشلی کیوں ہوا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس بسبب اس مال کے وہ جو خرچ کرتے ہیں ان عورتوں کے اوپر. ظاہر بات ہے شوہر جاتا ہے، بیوی گھر پہ رہتی ہے، 8 10 گھنٹے وہ کمائی کر کے آتا ہے، پیسے کھلاتا ہے بیوی کو بھی، بیوی کو خرچہ دیتا ہے، نان نفقہ دیتا ہے، اولاد ہے اس کا بھی کفالت کرتا ہے. تو وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ. اب یہاں اوصاف نظر آئیں گے آپ لوگوں کو نیک بیویوں کے. سورہ نساء بھی میں پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہا ہوں. وہاں نیک بیویوں کے اوصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے. فالصالحات، صلح جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر صلح ہوتی ہے، فالصالحات. قانتات، اور فرما بردار، شوہروں کی فرما بردار. یہ نیک اوصاف بتائے جا رہے ہیں ان بیویوں کے جو چاہتی ہیں کہ وہ شوہر سے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. فالصالحات، اولاً تو وہ ایمان والی ہوتی ہیں اور صلح پسند ہوتی ہیں. قانتات، اور فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، جو وہ حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لے کر آتی ہیں، بس سبب یہ کہ وہ حکم اللہ کی شریعت کے اگینسٹ نہ ہو، بس یہ ہے. لیکن جو حکم ہے، جس طرح کھانا وغیرہ ہے، یا پھر اگر کوئی اور کام اس نے بولا ہے شوہر نے، یا اگر کوئی جسمانی مقاربت کے ذرائع ہیں اس کے حاصل کے لیے، تو بسبب وہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرتی ہیں غیب میں، اور حفاظت تو ٹوٹل اللہ ہی کی ہے.
یعنی بیوی بھی حفاظت کرتی ہیں اپنے شوہروں کے مالوں کی. اب ظاہر بات ہے جب شوہر گیا ہے دفتر تو اس کا جو پیچھے مال ہے دراز میں یا کسی کوٹھی میں وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بیوی کے ہی حوالے ہے نا. اسی طریقے سے مرد کے بہت سارے راز ہوتے ہیں، وہ بھی عورتیں ان کی رکھوالی کرتی ہیں. جس طرح عورت مرد کی پوشاک ہے، لباس ہے، ہن لباس لکم، ویسے ہی مرد عورت کی ہے. اسی طریقے سے عورت عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کی اس کی غیر موجودگی میں. اس کی کوئی غیبت نہیں کرتی، اس کی کوئی چغلی نہیں کرتی. اب دیکھیں یہ سارے وہ معاملات آ رہے ہیں جو اہل ایمان بیویوں کے خصوص بتائے جا رہے ہیں. جو بیوی اگر ان تین عادات کو اڈاپٹ کر لے گی، ان تین کریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کر لے گی، تو اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب دیکھیں یہ سب طلاق کا سب سے بڑا جو سبب بنتا ہے اس کی آیت شروع میں ہی آ گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. اب عورتیں اگر اس چیز کو، ان کی حکمت کو اور ان کی حاکمیت کو برداشت نہ کریں، اس سے ریکنسائل نہ کرے اور ذہناً اس کو تسلیم نہ کرے کہ میں شوہر کے انڈر وزیر کی حیثیت سے ہوں، تو سوائے فساد کے اور کیا ہوگا؟ اگر عورت بالکل برابر آنا چاہے مرد کے اور مساوات مرد و زن، اور عورت مارچ کے نعرے لگانا شروع کر دے، تو سوائے اس فساد کے اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت خاندانی نظام انسانوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، یہ تو اس سے بغاوت ہو جائے گی. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ مردوں کو کیا حکم بتایا جا رہا ہے. یہ باتیں میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ساری وہ باتیں جو طلاق سے پہلے ہوتی ہیں. ابھی تک تو دیکھیں اللہ کی جو شریعت ہے اس میں طلاق ایک دم لاسٹ آپشن ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. پورے قرآن میں آپ لوگوں کو کہیں وہ مرد اپنی بیویوں کو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، آپ لوگ کو پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آرام سے اپنی زندگی گزارو انسان کے بچوں کی طرح. تم بھی میری مخلوق ہو، عورت بھی میری مخلوق ہے. دونوں اگر مل بانٹ کے زندگی گزارو گے تو انڈائریکٹلی اولاد کو فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ لوگوں کو کہیں نظر نہیں آئے گا. البتہ ڈیلے ہے. یہ طلاق کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک دم لاسٹ فیز میں آتا ہے، لاسٹ فیز میں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے طلاق دی کس طرح جاتی ہے وہ بھی میں بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، تاکہ آج کی نشست میں آپ لوگ پورے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر کے اٹھیں. ڈاکٹر سائمہ کا ایک سوال تھا جہیز کے بارے میں، وہ بھی اگر میں بھول جاؤں تو ریمائنڈ کرائیے گا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب دیکھیں یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جن بیویوں کے بارے میں تمہیں سرکشی کا علم ہو جائے، واللاتی تخافون، اے مردوں جن بیویوں کے بارے میں تمہیں خوف ہو کہ وہ اب تمہاری حدوں سے آگے گزر رہی ہیں. اور حدوں سے آگے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی نے 10 بجے رات کے کھانا نہیں بنایا، صبح 7 بجے اٹھایا نہیں، یہ نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں، ایسا حکم جس میں آپ بھی اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتی ہے. مطلب محض یہ ہے کہ صرف کھانا نہ بنانا یا اگر کپڑے نہ استری کر دینا صحیح ٹائم پہ یا بچوں کو تیار نہ کر دینا ڈیلے ہو گیا، یہ وجوہات نہیں ہوتی ہیں. اصل وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میرا جو مال ہے اس کی حفاظت تم کرو، اور اگر وہ مال بھیجا اڑا دے تو یہ بات ہے، یہ معقول وجہ ہے. اگر بیوی کو تنبیہ دی جائے یہ بات معقول وجہ ہے، ضروری ہے، اس کو تو کیا جا سکتا ہے. مطلب ہر وہ چیز جس میں آپ لوگوں کو لگے کہ کمپرومائز نہ ہو سکے اس پہ آپ لوگ تنبیہ کر سکتے ہیں. تو یہاں اسی نہ کمپرومائز کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں چھیڑا ہے. واللاتی تخافون، جن عورتوں کا تمہیں اندیشہ ہو جائے، خیال ہو جائے، خوف ہو جائے کہ ان کے اندر زدم زدہ ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوا رہی ہیں، گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، ساس سے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. نشوزہن فعظوہن، تو سب سے پہلے تو ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ. نشوزہن، آرام سے پیار محبت سے بات کو رفع دفع کرو، کیونکہ ہر بات پہ اگر آپ پکڑیں گے تو ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی. عورت کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا، یہ بات آپ سمجھ لیجئے. آپ برا نہیں مانیے گا، ساری عورتیں سن رہی ہیں، لیکن بیوی اسپیشلی اس کو بہت مشکلوں سے، یہ میرے خیال سے جج بھی سیدھا نہیں کر سکتا، کیونکہ جج کے اندر بھی اندرونی مسائل گھر میں یہ شاید چل رہے ہوں. لیکن یہ سمجھ لیجئے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ حضور نے کہا ہے عورت ایک پسلی کی مانند ہے، پسلی سے بنائی گئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اب عورتیں یہ اس بات پہ بھی بولتی ہیں کہ ہمیں ٹیڑھا کیوں بول دیا، ایسی بات نہیں ہے. ٹیڑھا پن میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ رب کیج دیکھیں، دا فرسٹ رب از دا موسٹ بیوٹیفل رب آف تھوریسک کیج. تو یہ بات سمجھ لیجئے یہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ایک مرد کو ریکنسائل کرنا ہے، اور اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی عورت کو بھی شوہر کو تسلیم کرنا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، پہلے تو اس کو سمجھاؤ، اس بیوی کو پیار محبت سے سمجھا دو. اب وہ نہیں مان رہی، اب کیا ہے آگے؟ اللہ نے کیا یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو طلاق دے دو؟ نہیں. نشوزہن فعظوہن، اگر اس سے بھی نہ مانے تو نشوزہن فعظوہن وہجروہن، اگر اس سے بھی نہ مانے تو تم اپنے بستر ان سے الگ کر دو، ان کے ساتھ وہ جو مقاربت ہے اور جو سیکشول ریلیشن ہے وہ ایک دم قائم مت کرو، الگ ہو جاؤ ان سے. فی المضاجع
وَضْرِبُوهُنَّ، اور اس پہ بھی نہ مانے تب مارنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب یہ ساری چیزیں قرآن مجید کا حصہ ہیں، ہم لوگ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے کچھ نہیں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اگر بات اس نوبت تک آئے تو شریعت کے معاملے پہ اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اگر تم پوری کوشش کر لو کہ صلح سے، پیار محبت سے قائل نہیں کر پا رہے ہو، ایک آپشن گزر گیا، دوسرا آپشن اپنے بستر الگ کر لو، ان کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی، تمہارے اندر بھی عقل ٹھکانے میں آ جائے گی، دونوں میں دوبارہ اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ دوسرا آپشن بھی نہیں ہو رہا، تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو پھر مارو، لیکن حضور نے یہاں پہ ایک آسانی دی ہے کہ مار ایسی نہ ہو جو کہ چہرے پہ یا جسم پہ نشان چھوڑ جائے۔ آج کا جو مرد ہے اسپیشلی، اللہ معاف کرے، اتنا ظالم اور اتنا جاہل، اور جاہل بھی شاید چھوٹا لفظ ہوگا، جنگلی کہنا شاید مناسب ہوگا، کہ وہ عورتوں کو اللہ معاف کرے اس طریقے سے مارتے ہیں کہ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کیا اپنا ظلم اتنا انڈیل لیں ان کے اوپر۔ مطلب یہ انتہائی جاہلانہ حرکت جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور باقاعدہ حجۃ الوداع میں بولا بھی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرو، وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن یہ ہے کہ اگر معاملہ اس نوبت پہ ہو تو ایسی مارنا ہو جو کہ نشان چھوڑ دے، ہلکی سی مار ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ بیویاں تمہاری اطاعت تو کوئی مسئلہ نہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب جان بوجھ کے ان کا راستہ مت روکو، یعنی ان کو پھر وہی کھلاؤ، ان کو وہی پہناؤ، ان کے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی تربیت کا معاملہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ علی ہے، اعلی ہے، اور کبیرہ ہے، بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، یہ میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا، یہ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ نہیں، سورہ نساء کی تلاوت ہو رہی ہے، آیت نمبر 34 اور 35۔ یہ بات آپ لوگوں کو رفتہ رفتہ سمجھائی جا رہی ہے کہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے۔ ابھی یہ سارے میں انیشل اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بیوی یا شوہر کا معاملہ جب خراب ہونے لگے تو یہ اسٹیپس ہیں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں۔ اس میں پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگر وہ زدم زد ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہیں، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، فساد کا عالم کریٹ کیا ہوا ہے، سب سے پہلا حکم ان کو سمجھاؤ، دوسرا حکم ان سے اپنے بستر الگ کر لو، تیسرا حکم ان کو ہلکی سی مار بھی لگانے کی اجازت ہے۔ اب اس تینوں حکم میں کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ طلاق، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن اللہ معاف کرے، ایسے اب غصہ ہی آتا ہے بسا اوقات ایسے مردوں پہ جو کہ بڑے مزے سے نکال دیتے ہیں طلاق کے بےہودہ الفاظ کو، اللہ معاف کرے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اب دیکھیں یہ آگے ایک اور ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اگر تم کو ایسا لگے شقاق بینہما کہ ان کے اندر اب بہت زدم زدہ ہو گئی اور اب تو ساتھ چلنا ایک دم مناسب ہی نہیں ہے، اگر تمہیں ایسا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایک حکم مقرر کرو، ایک لڑکے والوں میں سے اور ایک لڑکی والوں میں سے، یعنی لڑکے والوں میں سے اس کا کوئی باپ آ جائے، لڑکی والوں میں سے اس کا کوئی باپ آ جائے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کے حکم کو بھی اللہ معاف کرے، آج کے جو مسلمان مرد عورت ہیں، شوہر بیویاں، وہ اس حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے بتایا ایک حکم کو لے کر آ جاؤ، سمپل سا، ایک مرد آ جائے وہاں سے، ایک بیوی کی پارٹی سے آ جائے، ختم ہو گئی بات۔ وہ دونوں تھوڑا ادھر سے سنیں گے، ادھر سے سنیں گے، تھوڑی یہاں سے گرا کھولیں گے، وہاں سے گرا کھولیں گے، معاملہ الٹیمیٹلی حل ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے میاں بیوی پورے کے پورے کنبے کو لے کے چلے آتے ہیں کہ جا کے آپ لڑ کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے ایک بندہ لے کر آؤ، وہاں سے ایک بندہ یہاں سے لے کر آؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے پوری اپنی ساس کو لے کر؟ اب وہ ساس اور بہو کو لے کر آ جاتے ہیں، وہاں سے اس کی ساس لے کر آ جاتے ہیں، وہاں سے اس کی ساس لے کر والے کی، اب وہ دونوں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا تمہارا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، تم نے یہ کہا تھا، تم نے وہ کہا تھا، تمہاری بیٹی کو تو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، اس نے تو اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے شادی کے بعد، فلانا فلانا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، قرآن کے حکم کے مطابق چلیں گے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر دونوں حکم مقرر ہو گئے اور حکمین کے درمیان اور یا پھر میاں بیوی کے درمیان يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں حکمین کا یا میاں بیوی کا آپسی معاملہ ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ مزاج بیلنس ہو جائے اور موافقت ہو جائے اور کسی طریقے سے ہمارا معاملہ آسان ہو جائے اور واپس ہمارے جھگڑے ختم ہو کے ہم لوگ واپس میاں بیوی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اگر تو یہ نیت ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں موافقت پیدا کر دے گا، محبت دوبارہ قائم کر دے گا۔ افسوس یہ ہوتا ہے نا، بالکل آج کہتے ہوئے افسوس یہ ہوتا ہے کہ لڑنے کی نیت سے ہی جاتا ہے انسان،
اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، بھائی اگر انسان کے بچوں کی طرح جمع ہوگے، محبت سے جمع ہوگے، اور دل سے، نیت سے، خلوص دل سے یہ چاہو گے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ نہیں کہ پرانے گلے مردے اکھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے ہمارے پورے معاشرے میں، اور کوئی معاشرہ اس سے بری ذمہ نہیں ہے، کوئی ادارہ اس سے بری ذمہ نہیں ہے جہاں پرانے گلے مردے نہ اکھاڑے جا رہے ہوں۔ الحمدللہ میرا قانون کبھی ایسا نہیں رہا ہے، میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں کہ میں پرانے گلے مردے اکھاڑوں، یا کوئی بھی مطلب کوئی بھی شخص جو پرانے گلے مردے اکھاڑے، سوائے نقصان کے، سوائے غیبتوں کے، سوائے چغلیوں کے، سوائے فساد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بسبب یہ کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نقصان ہو گیا اس کے آگے کی تلافی کرے نا۔ واٹس دا یوز آف کرسنگ آن دا پریویس تھنگس، جو چیز ہو گئی اس کو مارو گولی، آگے کا سوچو، اور اگر آگے کا اچھا سوچتے ہو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ تمہارے مابین فیصلہ حق کا کر دے گا اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علم رکھتے اور خبیر ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی سورہ نساء کی 34 اور 35 آیات میں، ان دونوں میں آپ لوگوں کو نہیں آیا ہوگا طلاق کا، لیکن یہ جو رکوع شروع ہوا ہے 28، 29، 30 اور آج ہم 31واں رکوع پڑھیں گے، یہ 11 بجے تک چلے گا سیشن۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ پوری ڈیٹیل سمجھ لیجئے طلاق کی۔ دیکھیں 28ویں رکوع کا اسٹارٹ ہی ہوا تھا حیض سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورتوں کے نسوانی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ حیض کا۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ حیض ایک بری اور ناپاک چیز ہے اور تکلیف دہ چیز ہے، عورت بھی اس میں تکلیف میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک مینٹل پرسپیکٹیو بھی ہے، میڈیکل پرسپیکٹیو بھی ہے، آئرن لاس ہوتا ہے، انیمیا ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور بھی بہت فلاں فلاں بہت مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کے اندر چڑچڑاپن بھی اسی فیز میں ہوتا ہے، کیونکہ ایسٹروجن پروجسٹرون جو ہارمون ہے ان کا بھی امبیلنس ہوتا ہے۔ اب یہ بات یہاں سمجھ لیجئے کہ طلاق انسان دیتا کب ہے اور دینا کس طرح چاہیے وہ سمجھیے۔ دیکھیں طلاق کا جو بیسک حکم ہے، اولاً تو انسان یہ جو لفظ ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے ہٹا دے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ تمام جائز کاموں میں سب سے برا فعل اللہ کی نظر میں۔ جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے اندر لڑائی اس نوبت کی ہو گئی ہے کہ قتل و غارت ہو رہے اور پھر بھی بیٹھ کے گزارا ایک ساتھ کر رہے ہیں، یہ نہیں، یہ شریعت کی روح سے بالکل اچھا نہیں ہے، اسلام کی روح سے اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے طلاق کا آپشن کھولا ہے، لیکن یہ کہ اس لفظ کو خدارہ مرد حضرات جو سن رہے ہیں اپنی ڈکشنری سے اریز کر دیجئے، یہ بہت ایک سمجھ لیجئے عورت کی زندگی اجڑ جاتی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں سب سے بڑا غم سناؤں؟ صحابی نے پوچھا کون سا سب سے بڑا غم ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے جس کی اولاد ختم ہو جائے یا جس کا مال ختم ہو جائے، نہیں، حضور نے فرمایا سب سے بڑا دنیاوی غم یہ ہے کہ ایک باپ کی بچی کو طلاق ہو، واپس گھر آئے اور وہ باپ نفقہ اٹھائے، وہ باپ کے سامنے جب وہ بچی کھائے گی پیے گی کس طریقے سے اس کے اندر جذبات رونما ہوں گے، آپ سوچیں ذرا۔ ایک مرد ایسے ہی آرام آرام سے تینوں دے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ اکبر، ایسا بالکل اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی طلاق جس طریقے سے دی جائے وہ یہ ہے کہ حیض کا معاملہ نہ ہو۔ 28ویں رکوع کے شروع میں ہی بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے معاملات، اس میں تو مقاربت بھی جائز نہیں ہے، سیکشول انٹریکشن نہیں ہو سکتا میاں بیوی میں۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائے، جب وہ 7، 8، 10 دن گزر جائیں اس کے بعد وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اس دوران طلاق دینے کا حکم ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بڑی معقول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکشول انٹریکشن مرد کا بھی شوق ہے اور عورت کا بھی، ظاہر بات ہے شہوت تو دونوں میں اللہ نے قائم رکھی ہے، یہ فطرت ہے، تقاضا ہے، انسانی فطرت کا لب لباب یہی ہے، سیکشول انسٹنکٹ پوری تو کرتا ہے انسان، مرد بھی کرتا ہے عورت بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ان غسل کے ایام کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گی، مرد کا بھی دل چاہے گا ہم بستری کا اور بیوی کا بھی چاہے گا، لیکن اس دوران ہی شریعت نے الاؤ کیا ہے کہ آپ اس کو ایک طلاق دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بڑی معقول ہے کہ اگر آپ خود انٹریکشن کرنے کا دل کر رہا ہوگا تو ایک بہت معقول بات ہے کہ کوئی بھی شریف و نفس انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بیوی کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کروں اور اس کے بعد اس کو پھینک دوں۔ اللہ معاف کرے، ایسی انشاءاللہ کسی بھی سلیم الفطرت انسان کی ایسی سوچ البتہ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھیں اللہ کا دین کتنا بیلنس ہے۔ ایک تو حیض کے معاملات میں ویسے ہی عورت بھی چڑچڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر مینٹل اور فزیکل اسپیکٹ سے بھی امبیلنس ہوتا ہی ہے، تو یہ بات بتا دی گئی کہ غسل کے بعد اب طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ انسان سیکشول انٹریکشن پھر نہیں کر پائے گا
تو ظاہر بات ہے مرد کا بھی دل چاہے گا، بیوی کا بھی. اس لیے شریعت نے یہاں پابندی رکھ دی کہ سیکشول انٹریکشن شاید تم کو روک دیں اس پہلی طلاق دینے سے. لب لباب سمری یہی ہے کہ حیض کی حالت میں نہ ہو، جو ہو جب بیوی ہو سکے اجازت ہے. انسان اگر پہلی طلاق دے دے تو یہ سمجھ لیجئے بیوی کے اوپر یہ ذمہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر دے دیتا ہے پہلی طلاق تو بیوی اپنا پرس اٹھاتی ہے، صندوق اٹھاتی ہے، جو بھی اٹھاتی ہے اور اٹھا کے بھاگ جاتی ہے اماں کے یہاں. یہ انتہائی غلط ہے. اسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے. اسلام نے یہ بولا ہے کہ بھلے کمرے الگ کر لو، ایک کمرے میں مرد رہے گا پھر دوسرے کمرے میں بیوی رہے گی. اور طلاق کے معاملے میں آپ لوگ کو پتہ ہے 3 حیض تک روکنا ہے عورت کو اپنے اندر، یعنی 3 حیض تک اپنے گھر میں ہی روکے رہے. وہ گھر جو شوہر کا ہے، وہ نہیں جو اماں کا ہے، نہیں، وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں جائے گی وہاں پہ اس کی بہنیں بھڑکائیں گی، ہو سکتا ہے اس کی اماں ابا بھڑکائیں، بھائی بھڑکائیں، کزنس بھڑکائیں. اور یہاں گھر پہ اگر شوہر اکیلا ہے تو اماں کو آپشن مل جائے گا بھڑکانے کا. تو ایسا بالکل بھی نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے بتایا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، بس بات ختم. اب وہ شوہر گھر پہ، اب ظاہر بات ہے جب ایک حیض تک بیوی روکے گی اپنے آپ کو، 1 مہینہ گزر جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی یاد نہیں آئے گی؟ وہ شوہر اور بیوی جو باہر آرام سے گھومتے تھے، اپنے نانا نانیوں کے یہاں جاتے تھے، دادا دادیوں کے یہاں جاتے تھے، ادھر ادھر گھومتے تھے، اسی طریقے سے کھاتے پیتے ساتھ تھے، اولاد کی تربیت ساتھ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کیا ان کو یاد آئے گی؟ تو شوہر ہو سکتا ہے ممکن ہے دوسرے کمرے سے رجوع کر لے، پہلے کمرے میں آ جائے واپس بیوی کے پاس، اور رجوع ہو جائے گا تو پہلی طلاق کے بعد تو واپس مطلب وہ بیوی حلال ہو جائے گی اس کے لیے. سمجھ آ رہے کانسیپٹ؟ تو یہ پہلی طلاق ہے. اسی طریقے سے تقسیم کر کے دینا ہے. اللہ نے بتایا یہی ہے، 3 حیض تک روکنے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے حیض میں آپ نے دے دی، پھر اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی معاملہ خراب ہے، ابھی بھی زدم زد ہے، اور یہ ہے کہ تو بات ماننے کو ہی تیار نہیں ہے اور رجوع کا آپشن مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تب آپ بھلے دے دیں. یہ ہو جائے گی دوسری. ان دونوں طلاقوں کے اندر انسان رجوع کر سکتا ہے. عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت ختم، معاملہ خلاص، وہ عورت حرام ہو جائے گی آپ پہ. اگر تین آپ نے دے دی یکے بعد دیگرے، تو دنیا میں کوئی عالم، کیا عالم کا باپ بھی اس کو حلال نہیں کر کے دے سکتا آپ کے لیے. اللہ معاف کرے، سعودی عرب سے یہ لوگ فتوے لے کر آتے ہیں کہ غصے میں طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں بھائی، حضور نے فرمایا جو دے دی دے دی. ایک بار کسی انسان نے دے دی، ختم ہو گیا معاملہ. لہٰذا 3 پلیز مت دیا کریں. کوئی بھی یہ جو میری باتیں سن رہے، اللہ کرے اس کو آگے بھی فارورڈ ہو یہ ساری ریکارڈنگ. 3 طلاق شریعت نے انتہائی گناہ کا کام، گناہ تو نہیں مطلب ایک ناجائز کام دیا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. شریعت ہے 3 حیض تک اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس لیے روک رہا ہے ڈیوائڈ کر کے دو. اور یہ ڈیویژن طلاق کی نوبت بھی معاملہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے. اس سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سورہ نساء کی آیت پڑھا چکا ہوں کہ ساری کی ساری یہ بحث مباحثہ طلاق سے بہت پہلے کا ہے. اب جب طلاق ہو رہی ہے تو وہ حیض کے اندر ہوگی، مطلب حیض سے مراد 3 حیض کے پیریڈ کے اندر اندر ڈیوائڈ کر کے دی جائے گی. ایام حیض میں البتہ نہیں ہوگی، حیض کے بعد جب غسل کر لیتی ہے تب دی جائے گی. اب یہ بات سمجھیے کہ فرض کریں ایک طلاق ہو گئی، دوسری طلاق ہو گئی، اور 3 مہینے کا ٹائم ڈیوریشن ابھی موجود ہے، تو شوہر کے پاس یہ آپشن ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ وہ شوہر رجوع کر کے واپس اپنی بیوی کو لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بیوی کا گھر والا انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا کہ ہم نہیں جانے دیں گے اس کے پاس، تو میں یہ نہیں، وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک بار عدت ختم ہو گئی، 3 مہینے ختم ہو گئے، ایک بار یہ 3 مہینے ختم ہو گئے تو جو شوہر ہے اور وہ بیوی، ان دونوں کا نکاح آٹومیٹکلی نلیفائی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ 1 سال سے اپنی امی کے یہاں رکی ہوئی ہوتی ہیں، غصے میں وہ وہاں چلی جاتی ہیں، شوہر پتہ ہی نہیں چلتا دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی فیملی بھی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے اگر کوئی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لے، ویری گڈ. اگر نہیں رجوع کرے اور 3 مہینے پورے ہو جائیں تو وہ ایک طریقے سے طلاق جائے گا. اب اس نکاح ثانی کرنے کی ضرورت پڑے گی بیوی کو. اب بیوی کو رائٹ دے گی شریعت، اس سے پہلے اس کا رائٹ نہیں تھا، اب بیوی کو رائٹ باقاعدہ دے گی شریعت کہ آپ کو ہم رائٹ دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو واپس پہلے شوہر سے رجوع مطلب رجوع سے مراد نکاح دوبارہ کر سکتی ہیں. لیکن یہ نکاح ثانی ہوگا، فریش نکاح ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں ریلیٹیوز بھی
بیچ میں آڑے نہیں آ سکتے، یہ جو ہم لوگوں نے کل پرسوں کی نشست میں پڑھا ہے، ریلیٹیوز بھی آڑے نہیں آ سکتے. میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے، اگر وہ سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی تل کا حدود کو مینٹین کر سکیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر دوسرے اسپاؤزز ہیں تو دوسروں سے شادی کر لیں. تو یہ تینوں طلاقیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص تینوں طلاقیں دے دے تو وہ بیوی حرام ہو جائے گی. اس کے بعد ایک لاسٹ آپشن شریعت اس کو دیتی ہے حلالہ کا. حلالہ کیا ہے وہ میں آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں کہ بیوی کسی اور سے نکاح کرے، اور یہ سارے معاملات ہوں گے فطرت پہ. یہ نہیں کہ پہلا شوہر کہے کہ یہ تم میری بیوی دوسرے شوہر کو میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تم اس سے نکاح کر لو، اس کے بعد اس سے طلاق لے لو اور پھر میرے واپس نکاح میں آ جاؤ. نہیں، یہ کروانا یا کرنا یا جس میں پیسے معمول کے مطابق طے ہوں یا کسی میں شرط لگی ہوئی ہو، ان تمام کاموں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقاضوں سے حلالہ ہو جائے تو بیسٹ ہے. فرض کریں بیوی کو تینوں طلاقیں ہو گئی، وہ نیا شوہر کے پاس گئی، نئے شوہر سے بھی اس کی کیا کہ گویا کہ میری ہی کوئی اور شرارت میری ہی تھی، اب اس کو پہلے شوہر کی یاد آ رہی ہے تو یہاں سے وہ طلاق لے اور پھر واپس وہاں چلے جائے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن ہو فطری عمل پہ. یہ نہیں کہ وہ آپ نے کوئی شرط رکھی ہو یا پیسوں کا معاملہ ہو، یہ نہیں. اور عام طور پہ آپ لوگوں کو آج پاکستان کے مختلف شہروں میں ملے گے، حلالہ مولوی کے نام سے مشہور ہے، یہ پروفیشن چل رہا ہے باقاعدہ. نے ان پہ لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پہ. تو یہ سمجھ لیجئے فطری تقاضوں سے تمام معاملات ہوں گے. تو اسی طلاق عدت کے اندر شوہر کے پاس عدت ختم ہو جائے، تک بھی ختم ہو گیا، الٹا عورت کے پاس زیادہ پلڑا بھاری ہو گیا. اب اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو شوہر کے پاس پہلے جائے یا کہ حدود اللہ کو مینٹین کر لیں گے، فیملی لائف کو اچھے طریقے سے جنم دے سکیں گے تو بسم اللہ کی جا سکتی ہے. اگر نہیں تو بھائی اپنا راستہ اپنا اپنا دیکھو. پہلے رجوع شوہر نہیں کرتا تو وہ جائے گا. اور اگر ایک بار تینوں طلاقیں دے دی جائیں، بھلے عدت کے اندر ہو یا عدت کے بعد، تب معاملہ شروع ہو جائے گا. مطلب عدت کے اندر ہو، بلکہ عدت کے اندر اگر تینوں طلاقیں ہوں تب معاملہ ہو جائے گا حلالہ کا. اور حلالہ کا کانسیپٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں. آئی ایم شیور یہ پہلی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں برائے مہربانی خود سیشن ہے جمعرات، جمعے اور ہفتے کے، ان کو پلیز بار بار سنیے کیونکہ ان میں معاملات باقاعدہ آئے بھی ہیں، نظر بھی آئے ہیں مہر کے بھی. اور اس دوران اگر اولاد ٹھہر جائے ہم یا کسی بچی یا کسی عورت نے جنا اس کے دودھ کے کیا معاملات ہیں، دودھ چھڑانا کب تک ہے، یہ تمام معاملات آپ لوگوں کو پچھلی سیشنز میں نظر آ جائیں گے. تو برائے مہربانی خدا را اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل اور سمجھنی ہے تو پچھلے 3 سیشنز میرے ضرور سنیے گا. میرے خیال سے آگے چلتے ہیں. نہ ہے 15 منٹ کا تو ہم لوگ کریں، ورنہ چاہیے. اگر آپ لوگ بولیں تو میں 31واں رکوع بسم اللہ کروں. میرے خیال سے بسم اللہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم طلاق دو ان منکوحہ عورتوں کو اگر تم نے ان کو چھوا ہو، نہ مہر مقرر کیا ہو. لم تمسوهن او تفرضوا لهن کے بعد خانوں پہ، یعنی جو شوہر ہیں. ابھی ہم لوگ 31واں رکوع شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آگے چل رہے ہیں کہ یہاں ان عورتوں کا اور ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے معاملات مہر سے تعلقات رکھتے ہیں. لیکن مہر کے معاملات اسلام نے بہت کھول کھول کے بیان کرے ہیں. مہر ہوتا ہے کیا ہے کہ کسی بھی عورت کے نان نفقے کے لیے نکاح کے وقت ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، جتنا بھی حق صاحب حیثیت کے حساب سے جتنا بھی انسان دیا جائے. لیکن حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنی سادگی سے ہو، اور عام طور پہ کورونا جو پینڈمک چل رہی ہے اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کا نکاح آگے تک چلے انشاءاللہ اور اللہ ان کو صاحب اولاد دے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے اسٹارٹ سے ہی مہر کے معاملات. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے اگر تم بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دو، لم تمسوہن کہ البتہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی وہ سیکشول انٹریکشن قائم نہ کیا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو. یعنی
تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دے سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ دو شرطیں، یا تو تم نے مہر ہی مقرر نہ کیا ہو، اور یا تو تم نے ان کے ساتھ کوئی سیکشول کہتے ہیں، ہم بستری کہتے ہیں، وہ کی ہی نہ ہو۔ تو ان دونوں معاملات میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا نہیں کہ تم نے کیوں ایسی عورتوں کو طلاق دے دی۔ البتہ یہ دو شرائط پوری ہوں، اولاً تو مہر نہ دیا ہو، اور دوسری چیز ان سے ہو، کیونکہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے عرب میں بھی، اور یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر نکاح بچپن میں مقرر کر دیا جائے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہی نکاح مقرر ہو جاتا ہے، یا بلوغت میں ہی نکاح مقرر ہو جاتا ہے، اور میاں جو ہے وہ ہے، اور یہاں بیوی بھی پاکستان میں بیٹھ کے نکاح کر لیتی ہے فون سے ہی۔ لیکن ان دونوں معاملات میں شرط کیا ہے کہ ایک تو مقرر نہ ہوا ہو، اور دوسرا مقاربت نہ ہوئی ہو، ہم بستری کا کوئی تعلق زر و شوق قائم نہ ہوا ہو۔ ان معاملات میں ان دونوں شرائط پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دے دو۔ لیکن اگر رشتے توڑ رہے ہو تو یہ بات بھی سمجھ لو، ہوتا ہے نا یہ کوئی نہ کوئی تو رشتہ سٹارٹ تو ہوا تھا نا کوئی رشتہ، تو اگر رشتے توڑ رہے ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، ان کو اس طرح مت چھوڑو کہ دنیاوی ساز و سامان، بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے جن بیویوں کو تم طلاق دے رہے ہو دنیاوی ساز و سامان دے کر بھلائی سے طلاق دے دو۔ یہ معاملہ کن کا ہو رہا ہے؟ جن کو چھوا نہ گیا ہو یا جن کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ تو ایسی عورتوں کو اگر تم چھوڑ رہے ہو وَمَتِّعُوهُنَّ، تو کچھ ساز و سامان، دنیاوی ساز و سامان دے کر بھلائی سے معاملات کو اختتام کرو۔ قدرہ علی المقتر قدرہ، وسعت والا مطلب غنی اپنی حیثیت کے مطابق سے دے، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق سے دے۔ یعنی کوئی کروڑ پتی ہے وہ 1 کروڑ روپے دے سکتا ہے، اگر کوئی دیہڑی والا ہے وہ بھلے چند ہزار روپے دے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے، جبر نہیں رکھی ہے۔ وسعت والا مطلب غنی اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور تنگ دست یعنی فقیر اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ متاعا بالمعروف، اور یہ جو سامان دو تم یہ بھلائی طریقے سے دو، اچھے انداز سے دو، یعنی کہ خیرات دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ صدقہ فطرہ دیا جا رہا ہے، یہ نہیں، وہ تمہارے لیے ایک طریقے سے بیوی کی حیثیت رکھ رہی تھی، نہیں کیا تم نے ان سے مقاربت نہیں کری۔ اب طلاق کی نوبت ساز و سامان کے لحاظ سے اچھا دو ان کو، متاعا بالمعروف، بہترین انداز دو۔ حقا علی المحسنین، واجب ہے ان لوگوں پر جو محسنین ہیں، احسان کرنا چاہیں، یعنی جو انسان اسلام، ایمان اور ہو جائے اس کے لیے یہ واجب ہے کہ یہ طلاق کا جو مشورہ مطلب اسلام نے دیا ہے ایسی شرائط پہ اس کو بھی بہترین طریقے سے حل کرے۔ حقا علی المحسنین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور طلاق دو قبل اس کے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، مطلب اگر تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، مطلب تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک، یعنی سیکشول انٹریکشن قائم ابھی تک نہیں کیا ہے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، ہاں البتہ یہ ہے کہ مہر مقرر تم نے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کیا شرائط تھی؟ 236ویں آیت میں مہر بھی مقرر نہ ہو، اور دوسری چیز مقاربت بھی نہ ہوئی ہو، یعنی ہم بستری بھی نہ ہوئی ہو، ٹچنگ بھی نہیں ہوئی ہو، یہ کچھ نہیں۔ تب تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھلائی طریقے سے رخصت کر دو، دنیاوی ساز و سامان دے دو۔ لیکن اب 237ویں آیت میں یہ شرط آ گئی کہ تم نے بھلے ان کو چھوا نہ ہو، لیکن تم نے ان کا کوئی حق مہر مقرر کیا ہو۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، ایسے معاملے میں اب کیا کرے انسان؟ اسلام نے کیا بتایا؟ فنصف ما فرضتم، ایسے معاملے میں تمہارے اوپر یہ لازم ہے، یعنی مرد کے اوپر لازم ہے کہ آدھا مہر جو مقرر ہوا ہے اس کا مطلب پورا مہر جو مقرر ہوا ہے اس میں سے آدھا مہر دو، یعنی فرض کریں 1 لاکھ مقرر ہوا ہے 50,000 دے، 50,000 ہوا ہے 25,000 دے، 25,000 ہوا ہے 12,500 دے، آدھا مہر تو مقرر ہے، لازم ہے شوہر پہ کہ وہ اس کو دے، لیکن الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ، لڑکی والے بول دیں کہ بھائی ہمیں آدھا نہیں چاہیے، یا ہمیں 1/4 دے دیجئے، 1 لاکھ میں سے 50,000 نہیں چاہیے، آپ 10,000 ہی دے دیجئے، تو یہ لڑکی پہ معاملہ جائے گا۔ لڑکا اپنے انداز سے کوئی مہر روک نہیں سکتا، اس کا منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ آدھا، 1 لاکھ میں سے 50,000 تو وہ دے گا ہی دے گا۔ فنصف ما فرضتم الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ لڑکی ہی معاف کر دے، لڑکی درگزر کر دے، وہ کہے ہمیں چاہیے ہی نہیں۔
او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص سخاوت سے کام لے جس کے ہاتھ عقدۃ النکاح، یعنی وہ شوہر کی کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اگر وہ شخص یعنی شوہر سخاوت سے کام لے لے، بھائی اپنا دل بڑا کر ہے، کیونکہ بیوی تو اس کے شوہر کے نکاح میں آئی ہے نا، تو شوہر اگر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اگر وہ اپنا دل بڑا کر لے، پورا ہی دے دے، کتنی اچھی بات ہو جائے گی، کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ تو اس لڑکی سے 10 مطلب 3 4 سال 2 سال بڑا ہی ہوگا نا، اور ویسے بھی اللہ نے اس کو فضیلت دے دی عورت پہ، الرجال قوامون علی النساء، تو بھائی شوہر اپنا دل بڑا کر لے، وہ کیوں گلے مردے اکھاڑنے کے چکر میں، دل بڑا کرو، آدھے مہر سے بھی زیادہ دو، درگزر کرو، پورا مہر دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ دو، تو یہ معاملہ تمہاری ہے، بہترین ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ تمہارا معاف کر دینا، یعنی معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ مہر زیادہ دے دینا، اقرب للتقویٰ، یہ تو تقوی سے بھی قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، یعنی تم اپنا دل بڑا کرو، تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، اپنے مابین عورتوں پر احسان کرنا کیوں بھول رہے ہو؟ جو اللہ نے تم کو ان عورتوں پر فضیلت دی ہے اس کو مت بھولو، تمہارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ تم بڑے ہونے کے لحاظ سے ان سے نرمی کرو، ان کو زیادہ سے زیادہ دو۔ لہٰذا قانون یہ ہے کہ اگر چھوا نہیں ہے، سیکشول انٹریکشن قائم نہیں ہوا اور مہر مقرر ہو گیا تھا، تو طلاق کی اگر نوبت آ بھی جائے تو عورت خود چاہے پہلے تو اپنا حق معاف کرا سکتی ہے، حق مہر معاف کر سکتی ہے، یا کم سے کم لے سکتی ہے، 1/4 لے سکتی ہے، لیکن تم مرد ہو، مرد آزما، مرد آفرین، تم گھر کے سربراہ ہو، تم لیڈر ہو، تم کو منیمم آدھا مہر تو لازماً دینا ہوگا، لیکن اگر پورا مہر دے دو یا اس سے بھی زیادہ دے دو، مہر 1 لاکھ کا ہے، آپ فرض کریں 2 لاکھ دے دیں ان کو، تو یہ تو تقوی کے قریب ہے، ان تعفو اقرب للتقوی، یہ تو تقوی سے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہو اس فضل کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان کے ساتھ دلجوئی کرو، شفقت، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو تم ایسی عظیم ترین حدیث کو کیوں بھول رہے ہو؟ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو باقاعدہ دیکھ رہا ہے، ہی از واچنگ تھرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ آج کا سیشن تھوڑا شاید 11:05 تک چل جائے گا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ بندے رہیں گے، کیونکہ یہ کلام پاک ڈائیورٹ ہو جائے گا واپس بنی اسرائیل کے واقعات پہ، تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں پانی بھی ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ بار بار پی کے اپنی آواز کو دوبارہ رکھوں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو، چوکس ہو تمام نمازوں کی، اور بالخصوص اس نماز کی جو کہ بیچ کی نماز، یہ عصر کی نماز ہے، اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے عصر کی نماز کے بارے میں؟ اس لیے کیونکہ اس کے قضا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب آفس دفتر وغیرہ سے نکلتے ہیں یا اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بسا اوقات شام کی بھی شفٹ ہوتی ہے، رات کی بھی شفٹ ہوتی ہوگی کچھ لوگوں کی، تو عین ممکن ہوتا ہے کہ یہ نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اسپیشلی بتا رہا ہے کہ عصر کی نماز نہیں جانی چاہیے، یہ بات ہے اپنی جگہ پہ۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے، یہ اچانک نماز کا ذکر کیوں آ گیا یہاں پہ؟ پورے طلاق کے معاملہ چل رہے تھے، اچانک نماز کیوں آ گئی؟ کیونکہ بار بار یہاں آ رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور قانونات کو بھی مت توڑ کا حکم آ رہا ہے، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ان تمام چیزوں کا سمجھ لیجیے الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ایک ستون ہے باقاعدہ، اور الصلاۃ معراج وسلم گئے تھے، اس میں یہ تحفہ ملا تھا ان کو، تو یہ نماز تمہیں اللہ کی یاد سے تازہ رکھے گی۔ 5 وقتہ دنیا اللہ کے جو عہد تم نے کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اس بار بار ریوائز کرتے رہو،
آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے، یعنی آؤ سجدے میں گریں، نماز پڑھیں، سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں، یعنی یہ جو ہمارا عہد تھا کہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کو واپس ریکال کریں، تازہ کریں۔ سر بندگی، ہم نے جو اتنے گناہ کیے اس سے اللہ تعالیٰ، ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، تو یہ ہم لوگ نماز میں دوبارہ کھڑے ہوں گے تو یہ عہد ہم لوگ کو ریکال ہوگا، اس کی ریویژن ہوگی۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے آگے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ایک دم عاجز ہو کر، ایک دم ادب کے ساتھ۔ نماز میں دیکھو کس کے آگے کھڑے ہو، اللہ کے آگے کھڑے ہو، معلوم ہو کہ بندہ اپنے خالق، اپنے آقا اور مالک کے سامنے کھڑا ہے، یعنی اس کے کھڑے انداز معلوم ہو تو ایک تواضع ہو، ایک بیلنس ہو، ایک عجز ہو، انکساری ہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو خوف کا، تمہیں لگ رہا ہو کہ خوف ہے، او رکبانا یعنی اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادہ ہو یعنی پیدل ہو یا سوار پر ہو، تو اب بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ رکبانا ممکن ہے عین گمان آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پیدل کی حالت میں ہی اسی طریقے سے اگر تم سواری پہ سوار ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں آگے کسی جنگ میں جانا ہے، وہاں اللہ کرنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نماز کا ٹائم جا رہا ہے فٹافٹ اسی سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی خوف کی حالت میں ہو، کوئی بھی اگر ایسے معاملات ہوں تو نماز نہ جائے، اصل بات یہ ہے تو بھی نماز نہ جائے۔ لیکن آگے بتایا جا رہا ہے فیضا امن تم، ہاں جب تم امان کی حالت میں آ جاؤ، امن ہو جائے، یعنی اب تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی دشمن سے بھی خطرہ نہیں ہے اور وقت بھی نماز کا، اگر تم امن میں آ گئے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو، یاد کرو اس طریقے سے جس طریقے اللہ نے سکھایا، کا مطلب کیا ہے؟ سکھایا نماز کا طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ جس طرح نماز پڑھو، حضور بھی کہتے تھے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اسی اسٹائل سے پڑھو۔ اور یہ بھی ثابت ہے روایت سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر 2 دن لگاتار نماز پڑھ وسلم کو، ایک دن پانچوں نماز اور ایک دن جو دوسرا دن تھا اس میں پانچوں نمازیں دن کے آخری وقت میں، اور پھر بتا دیا گیا کہ یہ 5 نمازیں ان کے یہ اوقات ہیں۔ تو حضور گویا کہ ایک طریقے سے حضور کے معلم کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، اور خود حضور اب تمام امت مسلمہ کے معلم ہیں، نماز کے معاملے میں بھی، نماز کے بھی معاملے میں، اسی طریقے سے قرآن سمجھنے سمجھانے کے معاملے میں بھی، اور جتنی دین کی برکات ہمیں ملی ہیں وہ کس سے ملی ہیں؟ حضور سے ہی ملی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم مشن آگے پہنچانے کی بھی توفیق فرمائے۔ اب دیکھیں آخری جو آیت آ رہی ہے، آخری 2 آیات، 2 یا 3 آیات، وہ واپس اب رخ ڈائیورٹ ہو رہا ہے بیواؤں کے حکم پہ۔ پچھلی نشست میں بھی آپ لوگوں نے بیواؤں کا حکم پڑھا تھا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ وفات پا جائیں، یعنی کوئی مرد چلے جائیں اور چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، یعنی وہ اب بیویاں ہیں وہ ویڈوز ہو گئی ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو لوگ زیادہ شادی کرتے تھے، تو فرض کریں کسی گھر میں 1 بیوہ ہوئی ہے، 2 ہوئی ہے، 3 ہوئی ہے، 4 ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ مرد حضرات مرنے سے پہلے وصیت کریں کس چیز کی؟ 2 چیزوں کی۔ نمبر 1، ایک تو 1 سال کا پورا نان نفقہ اس کے ذمے ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی اب ظاہر بات ہے ورثہ پیچھے رہ گئے ہوں گے نا، مرد جب چلے جائے گا تو کون ہوگا؟ اس کی اولاد ہوگی، اس کے بھائی ہوں گے، تو یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال تک وہ بیوہ نہیں نکل سکتی گھر سے، نہ وہ گھر سے نکل سکتی، اور دوسری شرط کیا ہے؟ 1 سال تک اس کا نان نفقہ ہوگا۔ تو جو لوگ بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے بارے میں یہ 2 حکم وارد کر کے جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ہاں اگر وہ گھر سے نکل جائیں، خود نکل جائیں، سر سمجھیں، یعنی وہ چاہیں تو اگر 1 سال سے 1 سال پورا گزارنا چاہیں گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں، 1 سال پورا کر کے کہیں دوسری جگہ شادی کرنا چاہیں تو ان کو روکو نہیں، مطلب ریلیٹیوز بیچ میں آڑے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے عورت کے بھی جسمانی تقاضے ہیں، شہوت کے تقاضے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے پورا کرے گی، بجائے حرام راستے سے وہ حلال راستے سے پورا کرے گی۔ اور اس میں ایک اور کہ فرض کریں ایک شخص فوت ہوتا ہے، اب اس کی 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد ہوئی ہوئی ہے اور بقیہ کیا اولاد نہیں ہے، اب اس اولاد کے
سوتیلی ماں ہو گئی نا، اس کی حقیقی ماں ہے جو اس کے اپنے جس وطن سے وہ اس کی خدمت بھی کرے گا، اس کا نان نفقہ بھی کرے گا، لیکن بقیہ تین ماؤں کا کیا کرے گا؟ اس کو کیا لائبلٹی سمجھے گا؟ نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ نکال دے یا نان نفقے میں ڈنڈی مارے، نہیں کہ بھائی جس سے تمہاری شادی ہوئی تھی وہ مر گیا، نہیں. تو یہ باتیں پہلے ہی وصیت کر کے آگاہی دے دو، 1 سال تک نان نفقے کی بھی ذمہ داری. اور اب ایک اور بات یہاں سمجھیے، بڑا لطیف نقطہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کل کی نشست میں میرے خیال سے، کہ بیواؤں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کو جانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ پہلے 4 مہینے 10 دن کا حکم، یہاں 1 سال کا، اس کا ربط کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے سوچا؟ کہتے ہیں ناسخ و منسوخ کا معاملہ. یہ آیت بھی پہلے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو نہیں اتارتے یا بھلوا دیتے ہیں یا اس جیسی دوسری لے آتے ہیں. تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا 1 سال کے لیے نان نفقہ دیا جائے گا اگر گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ قانون کیا تھا؟ یہ قانون تھا وراثت قانون سے پہلے. وراثت قانون پورا کا پورا سورہ نساء میں آنے والا ہے، ابھی اس کی ڈیٹیل وہاں آ جائے گی، وہاں ڈیٹیل میں بتا دیا گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پڑھیں گے. لیکن انیشل آرڈر کیا تھا؟ انیشل آرڈر یہ تھا کہ 1 سال تک روکو. پھر 1 سال کے بعد کیا آرڈر آیا؟ وہ بیوائیں 4 مہینے 10 دن تک روکیں. اس کے بعد وراثت کے قانون میں سورہ نساء میں آپ لوگ اور پڑھیں گے ڈیٹیل کہ مزید کیا احکامات ہیں اور ان کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، یہ بھی آپ لوگ پڑھیں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہم وہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں، قانون وراثت سے پہلے آیا تھا نا، والدین اور قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کریں. لیکن پھر آگے جا کے سورہ نساء میں جائے گا. تو جب یہ انشاءاللہ سورہ نساء آئے گی وہاں میں آپ لوگ کو یہ ڈیٹیل سمجھا دوں گا. سمجھ لیجئے، ابھی آگے چلنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جو وراثت کی بات میں نے کہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہی آلریڈی دی ہوئی ہے ہم لوگوں کو حجۃ الوداع میں، کہ تمام ورثہ کا حق اللہ نے مقرر کر دیا. اب تم میں سے لازم نہیں ہے کہ اس حق کے خلاف وصیت کرو، نہیں، تمام ورثہ کا حق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوہ کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، بچہ ہے لڑکا ہے تو اتنا ملے گا، لڑکی ہے تو اتنا ملے گا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ سورہ نساء میں آئیں گی. تو بہرحال یہ ساری کی ساری ایک بات تھی کہ انیشل حکم تھا کہ 1 سال تک ان کو نان نفقے کا حکم ہے اور 1 سال تک وہ گھروں کو نہیں چھوڑ سکتی. پھر حکم آ گیا 4 مہینے 10 دن کا. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ عدت کے اندر نکل جائیں، 4 مہینے 10 دن کے اندر بھی نکل جائیں، مطلب 4 مہینے 10 دن کر کے نکلیں، پورا کر کے نکلیں. اب یہ اس آیت کے حکم میں کوئی بچہ ان بیواؤں کو کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ 1 سال تک بیواؤں کو رکوایا جا رہا ہے، نہیں. قرآن کا جو اصل حکم ہے وہ بیواؤں کے معاملے میں کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن تک. اور یہ بھی حکم شریعت نے آسانی کر دی کہ 4 مہینے 10 کا ان بیواؤں کو پسند کر لے، لیکن گھر بسانا ہو اور فیملی لائف کو قائم کرنا ہو اور ان کے بچوں کی ہو، ان یتیموں کی کفالت کرنا ہو، اگر ایسی نیت ہے تو وہ اشارے سے بھی کلام نکاح کا پہنچا سکتا ہے. لیکن صرف اشارے سے ہو، مطلب صرف اشارے سے ہو، یہ نہ ہو کہ عین مجمع میں بڑے دھڑلے سے بول رہا ہے کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، نہیں، صرف اشارتاً. ٹھیک ہے، ایسی بات جس طرح بیوہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، بس. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجیے ان 4 مہینے 10 دن کے اندر بیواؤں کو یہ حکم نہیں ہے کہ دن پورے ہو جائیں پھر بھلے نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے مت بڑھو. بار بار آپ لوگوں کو نظر آئے گا حدود اللہ واتقوا اللہ، ہی نہیں ہوگا تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ایک دم ایسے ہو جائیں گے جیسے بے سمجھی باتیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ بار بار قرآن تقوی تقوی واتقوا اللہ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف. اگر اس کے بعد وہ نکلنا چاہیں اور معروف طریقے سے اپنے لیے کوئی معاملات کرنے چاہیں، یعنی نکاح دوسرا کرنا چاہیں یا اور کہیں بسنا چاہیں، تو تم آڑے مت ہو. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے. اس کا کوئی حکم صرف ایسا ہی منطقی باتوں مطلب بے خیالی باتوں پہ نہیں ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی وجہ موجود ہے. عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا مقرر ہے بالمعروف. متاع بالمعروف یعنی معروف طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پہ.
اچھا یہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، یہاں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان طلاق یافتہ عورتوں کو یہ حق ہے متقیوں پہ، آیت نمبر 241، اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حق کے اندر اندر کا ہے۔ ایک بار بیوی آزاد ہو گئی اور شوہر پہ حرام ہو گئی، اب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی شوہر اور بیوی دونوں آزاد ہو گئے، اب بھی شوہر جو ہے اس کا نان نفقہ اٹھا رہے، نہیں، یہ پورا حکم ہے عدت کے اندر اندر۔ اسی آیت پر آپ لوگ کو میں ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس پہ بھارت کے مسلمانوں نے باقاعدہ اسٹینڈ لیا تھا اور احتجاج کرا تھا۔ کورٹ نے ایک لا پاس کر دیا تھا چند سالوں پہلے، طلاق دے گا اپنی بیوی کو اگر بیوی کسی اور سے شادی کرے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بیوی نے کسی اور سے شادی کر لی تب تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر بیوی بیچ میں معلق ہے، بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، تو شوہر کے ذمے ہے جس نے طلاق دی ہے وہ اس کا زندگی بھر نفقہ نان نفقہ اٹھائے، خرچہ اٹھائے، اس کے بچوں کو دے گا، زندگی بھر کا لفظ لے کر آ گئے تھے وہ۔ تو اس پر بھارت کے مسلمانوں نے باقاعدہ اسٹینڈ لیا، باقاعدہ بتایا کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا، کہا یہ ہماری شریعت کے تو عین مطلب عین برعکس یہ بات آپ بتا رہے ہیں، صرف عدت تک کا حق رکھنا تھا، آپ تو پوری زندگی کہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ تو ایک دم پھر فساد بھی ہوا، احتجاج ہوا، کافی مسلمان شہید ہوئے اور گھٹنے ٹیکنے پڑے اپنے، اور پھر قانون بنایا گیا کہ کوئی عدالت انڈیا کی انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ آف انڈیا کین ناٹ پلے ود دا آرڈر اینڈ شریعت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کوئی شریعت کے معاملے میں مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے، ننگی تلوار ہے، اس کے آگے کوئی آئے گا تو اسی کا سر کٹے گا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کے، انہوں نے یہ جرت کے ساتھ ٹکر لی، اور پاکستان کا حشر دیکھ لیں آپ لوگ۔ یہاں چند سال پہلے ایک معمولی فوج کے ڈکٹیٹر نے آئلی قوانین میں دی، اور اس پر تمام سنیوں کے، شیعوں نے، اہل حدیث نے، بریلوی نے، جماعت اسلامی نے، تمام مذاہب کے تمام عالموں نے، تمام کے تمام لوگوں نے بنا رہے ہو اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، لیکن آج تک وہ قانون چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارا، اور پھر ہم لوگ روتے پھرتے ہیں کہ کورونا آ گیا، وبا آ گئی۔ بھائی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے تو کرو، پھر آئے گی نا اللہ کی مدد۔ سورہ مائدہ ابھی حکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر، ظالم، وہی تو فاجر، وہی تو سرکش، وہی تو ناہنجار ہیں۔ بڑا بڑا لکھ دیا ہے 63 آئین کے مطابق نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا، اور بیچ میں ہمارے پتہ نہیں کیا کیا، سود بھی چل رہا ہے، زنا بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں ناحق فیصلے بھی چل رہے ہیں، ورثہ اپنا حق بھی کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اختتام پہ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات تمہارے لیے، آیات ہی لعلکم تعقلون، تم میں عقل آ جائے، سمجھ لو، عمل کر لو، خدارہ عمل کر لو، لعلکم۔ آج 1 گھنٹے کی نشست ہو گئی، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کو پورے طلاق کے معاملات میں نے پوری کوشش کری ڈیٹیل میں سمجھا دوں۔ اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو اس کو آپ لوگ میری پلیز ریکارڈنگ کے ساتھ سن لیجئے، اس میں میں نے الحمدللہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے صرف معاملات میں، تو پلیز آپ لوگ خدارہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بہترین معاملات بے شک عالم دین سے ہی سمجھے جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں ان سے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ درس قرآن میں یہی ہے کہ ہم لوگ بیسک تفسیر آپ لوگ کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی چیز میری طرف سے مغالطہ رہ جائے تو برائے مہربانی اللہ کے لیے ہم سب کو درگزر کریے گا، اور اگر کوئی اس میں مجھ سے مغالطہ ہو گیا ہو تو میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے انشاءاللہ اس کی تلافی کرتا ہوں۔ اور میں آپ لوگ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی بھی معاملات میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے مجھ سے رجوع مت کریے، جو کہ عالم دین ہے، اصل عالم دین،
جس کو قرآن اور حدیث کی ڈیٹیل نالج ہو اور مفتی ہو جو کہ فتوے دے، اس سے رجوع کریں، کیونکہ یہ بہت شادی کا، اسپیشلی نکاح کا، اسپیشلی عدت کا، طلاق کا، پہلی دو طلاقیں پھر تیسری طلاقیں، یہ بہت بڑے بڑے اس پہ پوری پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو برائے مہربانی قرآن سے جتنا ثابت تھا وہ میں نے آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ رہ جائے تو عالم دین اور جو مفتی کرام ہیں ان سے رابطہ کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم۔ اچھا، یہ ایک جہیز کا معاملہ رہ گیا تھا، اچھا ہوا یاد آ گیا، ڈاکٹر سائمہ نے پوچھا تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانا چاہے چلے جائے، جہیز کی اگر بات سننا چاہیں تو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں جہیز جو ہے، کیونکہ ڈاکٹر سائمہ نے آج مجھ سے صبح یا دوپہر میں میسج کرا تھا، پوچھا تھا کہ جہیز پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ پورے کے پورے قرآن میں اور پورے کے پورے حدیثوں کے ذخائر میں آپ لوگوں کو کہیں جہیز کا لفظ تک نظر نہیں آئے گا۔ جہیز پیور ہندوانہ رسم ہے۔ اصل اسلام نے کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ ولیمہ ہو بس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کہ اگر تمہارے پاس ایک بھی بکری ہے تو اس کو کاٹو، ذبح کرو اور پھر ولیمہ کرو۔ دیر مسٹ بی اے سیلیبریشن فرام دا، لڑکے والوں کی طرف سے ثابت ہے ولیمہ۔ لڑکی کے باپ پہ ایک پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ بھی دے یا اس کی سیلیبریشن کرے، اس نے بیٹی پال پوس کے دے دی، اب کیا چاہتے ہو تم؟ شرم کرو۔ اس کے سارے حقوق مرد اٹھائے گا، مرد آزما، مرد آفرین، مرد اٹھائے گا اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔ لہذا جہیز کا کہیں تصور پورے قرآن مجید میں 114 صورتوں میں کہیں نہیں ہے، پوری حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ہے خالص خالص پیور ہندوانہ رسم، اور ہندوانہ رسم کیوں ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے شریعت میں مسلمان میں اسپیشلی عورتوں کو، وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ ہندو میں جو مذہب، جو ہندوانہ مذہب ہے، اس میں یہ کانسیپٹ یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جب بیٹی جا رہی ہے تو اس کو دان دہیز، جو دان جہیز ہوتا ہے وہ دے دلا کے فارغ کر دو۔ ان لوگوں کے کانسیپٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہندوانہ مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو بچی ہے، لڑکی ہے، گھر کی بیٹی ہے، اس کا کچھ وراثت میں حصہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ مذہب کی بات بتا ہے۔ مسلمان اور یہ اب کا حق ہے بچی پہ بھی، بالکل ہے، اس کو ملے گا 1/3، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہندوانہ مذہب ہے یہ۔ تو وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جب وہ بچی کو رخصت کرتے ہیں سارا کہ اس کو فارغ کر دو، اب ہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ، ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہی مسلمانوں نے ایڈاپٹ کر لی ہے، افسوس کے ساتھ۔ حالانکہ اسلام باقاعدہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ لڑکے کے باپ پہ ایک ٹکے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کو نظر آئے گا مہندی ہو رہا ہے، مائیوں ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف کرے، ایسی ایسی تقاریب ہو رہی ہیں جس میں باقاعدہ عورتیں ناچ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ بسا اوقات مطلب سن کے ہی ایک کوفت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب ہندوانہ مذہب ہے۔ اگر آپ کو فالو کرنا ہے بھلے کرتے رہیے، میری بھلا مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کی اخروی نجات بھی آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی معاملات اچھا چلیں گے آپ لوگوں کے۔ حضور نے بتایا ہے کہ سب سے افضلین نکاح جو ہے وہ نکاح ہے جس میں کم خرچہ ہو، لیکن ان میں ہی لگ جاتے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا تو صرف کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے، 25,000 سے 30,000 سے کم کی شیروانی تو آتی نہیں ہے، لڑکی کے جوڑے آ رہے ہیں، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ اسلام نے سادگی دی ہے، سادگی کو اختیار کیا جائے، بسبب یہ نہ صرف یہ کہ بلکہ جہیز میں اپنا لٹایا جائے، نہیں، اسلام نے اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معاذ اللہ یہ بات مطلب پیش کرتے ہیں کہ خدا معاذ اللہ انہوں نے بھی جہیز جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو دیا، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا کانسیپٹ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے، میں آپ لوگ کے سامنے ڈیٹیل بات بتا دیتا ہوں۔ اس کا کانسیپٹ یہ تھا دوستوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی حضرت علی سے، تو حضرت علی آپ لوگ کو معلوم ہے سارے کے سارے صحابی کی اپنے طریقے سے نفقے پورے کرنے کی ذمہ داری ہر ایک کی ہوتی تھی دوسروں کی، لیکن حضرت علی ظاہر بات ہے جس طرح حضرت ابو بکر تھے ویسے ہی حضرت علی، سب کا مقام جو ہے الگ الگ ہے بالکل، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، سارے کے سارے خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا، اس ٹائم کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے ان کو دیے حضرت فاطمہ کو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اس نکاح میں خاص بات کیا تھی پہلے وہ سمجھیے، اس نکاح میں خاص بات یہ تھی کہ حضور حضرت علی کے ولی
اور حضرت فاطمہ کے باپ کون ہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نکاح بہت عظیم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بہت محبوب تھے، باقاعدہ دونوں بہت محبوب تھے. اسی وجہ سے کہ علی تم حق مہر کچھ دو گے، کیا دو گے بتاؤ مجھے. تو انہوں نے صاف بتا دیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا اچھا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جو تمہارے پاس ہوتی تھی. تو حضرت علی نے کہا ہاں زرہ تو تھی. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ تو جنگ میں کام آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں کام آتی ہے. تو حضور نے کہا وہ بھلے جہاد میں کام ہے، جنگ میں کام ہے، لیکن جاؤ اس کو بیچو اور کچھ پیسے لے کر آؤ. اب وہ گئے اپنی زرہ لے کے حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان کے پاس گئے تو انہوں نے اس کے پیسے دے دیے. لیکن کچھ عرصے بعد حضرت عثمان نے واپس ان کو بطور ہدیہ گفٹ دے دیا واپس. اس ٹائم اگر ایسے ہی بول دیتے کہ حضرت علی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسے ہی پیسے لے لیجیے، آپ زرہ کیوں دے رہے ہیں، تو ان کی طبیعت پہ وار ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی بڑے انسانوں کی بڑے بڑے خصوصیات ہوتی ہیں. تو جب وہ زرہ کے پیسے دے دیے، اس پیسے کو جو کہ حضرت علی کی زرہ تھی، اس پیسے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشکیزہ لیا، کیونکہ ظاہر بات ہے پانی تو پینا ہے. کچھ برتن بنوائے، ایک گدا جس میں کھجور کی نال تھی، کچھ تکیہ جس میں کھجور کی نال سے اس کو بنایا گیا آرام دہ، کی جس میں آٹا پیسا جائے، یہ اللہ ماشاء اللہ چند برتن، اور یہ پورا کا پورا دے دیا گیا، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچا دیا گیا. یہ ہے وہ کانسیپٹ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی میں ہوا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج امت مسلمہ نے یہ بات منسوخ کر دی ہے کہ یہ پورے کے پورے جہیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسہ تھا، حالانکہ اس جہیز میں ایک پیسہ ایک ٹکا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کا نہیں تھا. یہ بات سمجھ لیجئے. وہ زرہ تھی حضرت علی کی اور کسی کی نہیں تھی، اور وہ پیسے بھی حضرت علی کے تھرو آئے تھے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب گھر بستا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں نا. لیکن اب اس کا حل کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. اور یہ بات بھی بہت معقول ہے، یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو اور ہم سب کو اتنی اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ نکاح ضرور کرو ضرور کرو، اور یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ ولیمہ ضرور کرو ضرور کرو، بھلے ایک بکری ہو اس کو کاٹو، حلال کرو اور ذبح کر کے ان کو کھلاؤ. یہ ساری تعلیمات جو نبی دے رہے ہیں، اگر بقیہ تعلیمات میں 1% بھی کوئی فضیلت ہوتی، کوئی خیر ہوتا، کوئی ایڈوانٹیج ہوتے تو وہ بیان نہیں کرتے کیا؟ آپ سوچیں، وہ بیان نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے کہ بارات میں بھی فضیلت ہے، مہندی مایوں میں بھی معاذ اللہ فضیلت ہے، بولتے ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں ایک کانسیپٹ کا فرق. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کے باپ پہ ایک پیسے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی. تم اپنے دھندوں میں لگے رہو، مہندی بھی کرو، مایوں بھی کرو، جہیز بھی دو، جو کرنا ہے کرو. لیکن اللہ کا قانون تو یہی ہے، اب آئدر اوبے اور گو اوے. ایک اور بات سمجھ لیجیے، اب جہیز دینے کا ایک ڈپلومیٹک انداز کیا اپنایا جاتا ہے، جو کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حق میں کچھ جائز بھی ہے. چیک وغیرہ، سمپل چیک کاٹ کے اگر لڑکی کا کوئی اکاؤنٹ ہے اس میں آپ ٹرانسفر کر دیں کہ بیٹی یہ تمہارے لیے ہم نے دیا ہے، اس کو آڑے ٹائم کے لیے، ایمرجنسی پرپس کے لیے تم رکھو. سمپل ہے، لڑکی بھی خوش ہو جائے گی اور لڑکی کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، بات ختم. لیکن پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑکے کو یا ان کے گھر والوں کو نہ پتہ چلے. یہ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ چلی ہے کہ یہ اتنے بڑے چیک آئے ہیں، وہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں بعد میں. اور یہ بات بھی نہ ہو کہ باقاعدہ پورے کے پورے ٹرک پہ لوڈ ہو کے جا رہے اپنا بیڈ جا رہے ہیں اور مولٹی فارم جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا صوفے گدے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں. اس سے ہوگا کیا کہ جس گھر میں یہ سارے سامان جا رہے ہیں عین ممکن ہے وہاں پہ کوئی سویپر ہو، وہاں پہ کوئی شیف ہو ان کا. اگر ان کے گھر میں ان کی بچی بوڑھی ہو رہی ہے شادی کے لیے، اس کو کوئی مناسب ور نہیں مل رہا ہے، اب وہ اچانک دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے محلات آ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک فساد برپا جنم لے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو نوکر ہوتے ہیں یہی بیچارے چوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ غربت سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ تم لوگوں کو قتل و غارت تک پہنچا دے گی. کوئی وجہ تھی نا، کہتے تھے حضور. تو یہ سارے معاملات ہیں، جہیز کے بھی، نکاح کے بھی آپ لوگ کو سارے معاملات میں نے سمجھا دی ہیں، اور طلاق کے بھی سارے معاملات سمجھا دی ہیں. کل سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اختتام تو نہیں بلکہ دوسرے پارے کے اختتام کی طرف ہم لوگ جائیں گے، اور ان قریب آپ لوگ کو دوسرے پارے کا بھی ٹیسٹ بہت جلدی ہو جائے گا، امید ہے اسی ہفتے ہو جائے گا. لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.